degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. So he wasn't a graduate. So, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا 50 سال سے یہ اسٹیچوٹ بکس پہ ہے تو پہلے کیوں نہیں کبھی کوئی ڈسکوالیفائی ہوا؟ جھوٹ کی سزا یہ ہے کہ ساری عمر کے لیے الیکشن پروسیس سے آؤٹ ہو گیا، یہ لکھا ہوا ہے آئین۔ دوسری طرف ہم پڑھتے ہیں تو اگر قتل بھی کر دیا، ٹریزن بھی کر دیا، تو پھر بھی کچھ ٹائم گزرے گا تو واپس آ سکتا ہے۔ یہ بات ریکنسائل نہیں ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ تاحیات نااہلی کا قانون ہمیشہ ہی موضوع بحث رہا ہے۔ آج اسی حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ معزز چیف جسٹس اور ججز صاحبان کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس سامنے آئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ شکیں تو حقائق سے متعلق ہیں، وہ آسان ہیں، کچھ شکیں مشکل ہیں، جیسے اچھے کردار والی شک۔ اسلامی تعلیمات کا اچھا علم رکھنا بھی ایک شک ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر سکیں گے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، کیا کوئی شخص حلفیہ طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک ہے؟ اگر 2002 میں قائد اعظم ہوتے تو وہ بھی نااہل ہوتے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جھوٹ بولنے پر سزا تاحیات ہے، قتل یا غداری پر سزا محدود ہے اور وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے بھی ریمارکس دیے، کہا کہ جب غیر منتخب لوگ قوانین بنائیں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ چیف جسٹس نے جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان سے پوچھا کہ بتائیں کہ آرٹیکل 62 میں یہ شکیں کب شامل کی گئی، جس پر مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ آرٹیکل 62 میں اضافی شکیں صدارتی آرڈر 1985 میں شامل ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یعنی ضیاء الحق نے یہ کردار سے متعلق شکیں شامل کرائیں، کیا ضیاء الحق کا اپنا کردار اچھا تھا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ آئین کے تحفظ کی قسم کھا کر آنے والے خود آئین توڑ دیں پھر یہ ترمیم کریں۔ دلائل کے بعد کیس کی سماعت 4 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ ناظرین، آج اسی قانون کے سے جو ہمارا پہلا اور بڑا سوال ایکسپرٹس کے سامنے کہ آرٹیکل 62-63 ایماندار قیادت لانے کا ذریعہ ہے یا مقبول رہنماؤں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کا ہتھیار؟ میں پینل کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، حافظ طاہر محمود اشری صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ ایک تو آج آپ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ظاہر ہے اس پر ہم ممکنات پر ہی بات کر سکتے ہیں، تو کیا 62-63 جس طرح سے آج ریمارکس بھی سامنے آیا ہے کہ جو 62-63 میں شکیں ہیں، ظاہر ہے اس پر تو عام انسان پورا نہیں اتر سکتا، اور جس طرح کا پھر یہ ایک پیرامیٹر بنایا گیا ہے اور جو پھر آگے اس کے بعد ضمنی شکیں ہیں اس پر بھی ظاہر ہے بحث ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ واقعی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھاننے سے چھان کر اسٹین کر قیادت سامنے لانے کا ایک ذریعہ ہے 62-63، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جس قیادت کو آؤٹ کرنا ہے یہ 62-63 کا ہتھیار اس پر لاگو کر دو؟ دیکھیں، ہم ریمارکس پہ کیوں جائیں، ہم فیصلوں پہ کیوں نہ جائیں؟ ججز نے کہا کہ شعوری اور لا شعوری طور پہ ہم جو بھی کریں گے وہ ہمارے فیصلے ہوں گے۔ عمر عطا بندیال صاحب نے خواجہ آصف کی 62(1)F میں نااہلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اطہر من اللہ صاحب نے کی، وہ انہوں نے ختم کر دی۔ فیصل واوڈا کو اپنی مرضی سے چانس دیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، ایک دفعہ کا مان لو کہ ہاں میں نے غلطی کیا ہے، تمہیں ہم معاف کر دیں گے، 1 ٹائم سزا دے دیں گے۔ مطلب یہ سپریم کورٹ میں کوئی بازار لگا ہوا تھا یا لا اور مطلب کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ کوئی بات ہونی تھی؟ یعنی آپ کو یہ چہرہ پسند نہیں ہے تو تاحیات نااہل، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر نااہل ادھر اہل، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ مطلب سپریم کورٹ کو ماجے گامے کی انہوں نے بنا کے شاپ اس طرح استعمال کیا، جو میں نے مثالیں دی ہیں کہ یا تو وہ سب کے لیے ہونی چاہیے تھی، جب نہیں ہے اچھا پھر خود کہتے ہیں عطا بندیال صاحب جنہوں نے سزا دی تاحیات نااہلی کی، نواز شریف کے آتھر جج ہیں، کہ جی یہ تو ہونی نہیں چاہیے، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے، کیونکہ وہ اپنے پیارے آ رہے تھے آگے سامنے تو ان پیاروں کو بچانا تھا تو بچا لیا۔ اب بتائیں کہ اس ملک میں پھر لوگ عدلیہ کے اوپر تنقید کیوں نہ کریں؟ وہ سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کہتے ہیں نا کہ آپ ادارے پہ تنقید نہ کریں، آپ لوگوں پہ بات کریں۔ بھئی ہم ادارے کے چیف جسٹس اگر یہ کام کریں اور پھر وہ 63A کے فیصلے میں لکھیں کہ کانشیسلی اور انکانشیسلی، کیونکہ وہ پہلے ایک فیصلہ حق میں کرتے ہیں اور بعد میں اس کے خلاف کر دیتے ہیں۔ اب آئین کی شک کی تشریح سپریم کورٹ کا کام ہے، اس کو ری رائٹ کر دیا کہ جی عدم اعتماد کی جو کانسٹیٹیوشن کی ہے 63A، اس کو 0 کر دیا کہ جی اگر آپ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ اپنی پارٹی کے خلاف چلے گئے، آپ نااہل ہو گئے۔ بھائی وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ووٹ دیں گے تو آپ اسمبلی سے چلے جائیں گے۔ بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان اور 6 رکنی بینچ کے پاس یہ بڑا نادر موقع ہے، یہ بہت ساری چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی، نون اور باقی سب جماعتوں نے اس کو نہیں چھیڑا تو اس کو طریقہ کار کے مطابق ٹھیک کر دیں کہ جی
اس ملک میں آپ کو پتہ دعا کہ جو ملک دشمن جماعت ڈکلیئر ہو جائے اس کے ممبر صرف 5 سال کے لیے نائل ہوں گے اور وہ پھر الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک ڈرامہ بنایا گیا کہ جی اقامے میں آپ نے تنخواہ نہیں لی لہٰذا, اور وہ کیس بھی نہیں تھا. لیکن پھر یہ تاثر نہیں جائے گا کہ یہ کسی ایک شخص کو, ایک جماعت کو فیور ہوگی؟ میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ سپریم کورٹ کا اب وقت ہے کہ ٹھیک کر دیں اس بات کو, کیونکہ ایک شخص کے لیے اپنی منشا کے مطابق تا حیات نااہلی قرار دے دی, اس کے بعد یہی نہیں کیا. کل بھی ہم بات کر رہے تھے, اس کے نتیجے میں ثاقب نثار صاحب نے 11 رکنی فیصلے کو بینچ جو تھا بے نظیر بھٹو والا, اس کو 3 رکنی بینچ سے اڑا کے رکھ دیا کہ نواز شریف پارٹی صدارت سے بھی نائل. اب وہ عمران خان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. اب وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی عدلیہ زیادتی کریے. بھائی اس وقت آپ ساروں نے مٹھائیاں کھائیں, بغلے میں جائی کہ جی نواز شریف کی تو صدارت بھی گئی, پہلے وہ نائل ہوئے اور اب پارٹی صدارت بھی گئی. بھائی آپ کہیں ایک تو ٹک جائیں نا, کہ ایک دفعہ فیصلے آ رہے تھے تو آپ سب بڑے خوش تھے. اب جب ان کے لیے وہی فیصلے, یہ بھی نہیں کہ چینج ہو رہے ہوں, وہ کانشیسلی اور انکانشیسلی نہیں ہو رہا, وہ لکھا پڑا فیصلہ ہے جس کو پی ٹی آئی نے مانا تھا. تو اب آج سپریم کورٹ نے اگر ایک کیس میں اٹھا لیا ہے, کیونکہ قانون تو موجود آ گیا نا کہ جی اب نااہلی میکسیمم 5 سال ہے, تو پھر یہ سپریم کورٹ کیوں آ جائے گی؟ بھائی جب پارلیمنٹ سپریم ہے اور سپریم کورٹ نے مانا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں, تو پھر میرا خیال ہے اب اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے, اسے لمبا نہیں کام کرنا چاہیے. اب 4 تاریخ لگائی ہے, اس کو ڈیسیژن دینا چاہیے. جی ایاز صاحب, مطلب ہمارے سسٹم میں اتنی خامیاں ہیں کہ خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے جو پیرامیٹرز سامنے رکھے گئے 62-63 میں. اچھا, یہ جو تاحیات نااہلی سے متعلق ظاہر ہے یہ ساری بحث ہے, آپ کے خیال میں یہ قانون درست ہے یا ختم ہونا چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے, اس سے ایک قیادت بڑی سٹین ہو کر آتی ہے اور وہ آگے پروسیس میں شامل ہوتی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو معصوم بے گناہ قیادت ہوتی ہے اس کو بھی آؤٹ کرنے کے لیے اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ ایک تو میں اب آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے یہ مان لیا کہ کچھ سسٹم ہے ہمارے ہاں. اچھا سر, میں شروع سے ہی مانتی ہوں, مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کوئی اس ملک میں سسٹم بھی ہے, لیکن آپ چونکہ کہہ رہی ہیں تو اس لیے ماننا پڑے گا. تھینک یو, ماننا چاہیے, سسٹم ہے جیسا بھی ہے. دیکھیں نا, یہ ضیاء صاحب کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کیا بیچا اس ملک میں؟ مذہب کو بیچا نا. تو جب وہ مذہب بیچ رہے تھے تو اس طرح کی چیزیں انہوں نے ڈالنی تھی. دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کان مروڑ لیتے ہیں جب چاہتے ہیں کسی پالیٹیشین کا. بہرحال وہ میں بھول گیا, مجھے شروع میں مبارک دینی چاہیے تھی اپنے قائد اور ان کو جہانگیر ترین صاحب کو, میں نے مبارک آپ کو دے دی, کیونکہ وہ تو سمجھیں کہ وہ تاحیات نااہلی تو ختم ہو گئی اس کے بعد. تو سر آنے والوں کو بھی تو فائدہ ہوگا. کیونکہ جج تو بولتے ہی ہیں ہمارے دور کے, پہلے فیصلے بولا کرتے تھے, اب بینچ بھی بولتے ہیں. بینچ سے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن ادروائز اس سے ہٹ کے اگر ہم میرٹ پہ بات کریں تو یہ تاحیات نااہلی والا کوئی چکر نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے ریمارکس بالکل ٹھیک ہیں, اس کو ختم ہونا چاہیے. 5 سال ٹھیک ہے, بہت کافی ہیں. اور دوسرا, اتنا زیادہ جو آپ ایک امیدوار سے وہ توقعات آپ لگا کے بیٹھے ہیں 62-63, کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ نومینیشن پیپرز کے موقع پہ وہ کہہ دیا کہ بھئی تو 62-63 پہ پورا نہیں اترتا, لہٰذا تیرے نومینیشن پیپرز ہی ہم نہیں مان رہے. جب نومینیشن پیپرز بھی ریجیکٹ ہوتے ہیں تو اس کا ریزن کوئی اور ہوتا ہے. جب عدالت سے بھی ریجیکشن آتی ہے تو اس کا ریزن کوئی اور ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ہمارے جو اللہ کے فضل سے نے ہمیں وہ نوازا ہوا ہے جن ججوں سے, یہ میوزیکل چیئر کھیل رہے ہوتے ہیں. بس وہ ایک بیٹھ گیا, نہیں بیٹھ سکا, وہ باہر ہو جاتا ہے, پھر دوسرا آ جاتا ہے. اور ہر چیف جسٹس اور جج ہمیں آ کے یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے نیک آدمی کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا کوئی نہیں ہے. مطلب بڑھ کے ان کی اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے. جب فیصلوں کا وقت آتا ہے تو بہت کم ایسے فیصلے اس ملک میں ہیں جو واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بڑی جرت سے کسی جج نے فیصلہ دیا تھا. نارملی جرت شرت مجھے ان میں نظر نہیں آتی. اللہ کرے کہ اب سے شروع ہو جائے, اتنی جرت آ جائے, اور پھر دیکھیں اگر کہیں کوئی ٹکراؤ یا تصادم ہو گیا تو پھر اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. صحیح ہے. فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے یہ جرت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں, اور جو عامر صاحب نے بات کی کہ ابھی بھی وقت ہے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا, تو اب اس کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک تو آپ ظاہر اپنا تجزیہ بھی دیں گے کہ آپ یہ تاحیات نااہلی ہونی بھی چاہیے, یہ قانون درست ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو وقت ہے اس کا استعمال درست طریقے سے ہوگا اور واقعی صحیح معنوں میں, یعنی یہ تاثر بھی نہ جائے کہ کسی ایک شخص ایک جماعت کو اوبلائج کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ تاثر جائے کہ واقعی سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے.
میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے، آپ کی بلکہ میں ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ اس وقت عامر صاحب لاہور میں، ان کو آپ ایاز صاحب سے اور لیاز صاحب سے دور رکھیں، ورنہ ان خربوزے دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نا، پتہ چلا کل بھی ان کی طرح باتیں دونوں شروع نہ کر دیں۔ اچھا یہ تو میری ڈیوٹی تو نہ ہوئی نا، اچھا اتفاق اکثر آپ کا ہوتا ہے رانا صاحب کے ساتھ اور الزام ہم پہ لگا رہے ہیں۔ یہ آپ انفرادی سطح پر ایاز صاحب سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیاز صاحب سے بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ ان کا مقصد تو صرف شرارت کرنا ہے۔ قائد اعظم کو قائد اعظم کی بات ہوئی نا، قائد اعظم ہوتے یار اسے بخش دو یار، دے دیا جاتا۔ اللہ کا واسطہ ہے۔ اس ملک کے اندر قائد اعظم کی بہن کو جو ہے غدار قرار دیا جا چکا ہے۔ فاطمہ جناح صاحبہ کو پاکستان کی پہلی غدار ہونے کا جو ہے نا اعزاز حاصل ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا غداری کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ اور سنتیں بانٹنے کا جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو ہم نے تو قائد اعظم کی بہن کو نہیں بخشا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ہم بات کر رہے ہیں نا 62 کی اور 63 کی، یہ شکے جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں ہے کسی کو نائل کرنے میں، کسی کو حیل کرنے میں۔ بیسیکلی یہ شکے آپ نکال بھی دینا آئین سے، پالیسی میٹر ہے، رویوں کا ایشو ہے۔ اس کی پالیسی ہے کہ فلانے آدمی کو جو ہے نا غدار قرار دینا ہے، فلانے آدمی کو نائل قرار دینا ہے، تو وہ نائل ہو جائے گا۔ 62-63 نکال دیں گے 64-65 کے تحت ہو جائے گا، 64-65 نکال دیں گے 67-68 کے تحت ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ عدلیہ جو ہے، یہ عدلیہ ہی جو ہے نا 62-63 نکالنے کے بعد بھی اس میں بہت ساری ایسی شکیں تلاش کر کے جو ہے نا وہ نائل قرار دے دے گی، ایشو نہیں ہے۔ فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ جس طرح فیصلے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اسی طرح فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جو ہے نا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نائل ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس ملک کا تو المیہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو اہل ہے وہ بھی نائل ہے۔ ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو غلط نائل قرار دیا، عدالت نے عمران خان کو تاحیات نائل قرار دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا۔ ہم بیٹھ کے یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ جس سیشن عدالت میں ایک بیوہ کے مکان پہ قبضہ ہو گیا، 50 سال سے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا، مر گئی وہ بیوہ، وہ کہاں جاتی؟ وہ کس سے انصاف مانگتی؟ ہم نے بھی سارے انصاف کی جنگ انہی لوگوں کی لڑنی ہے۔ صحیح، آپ جا کے دیکھیں کہ باتیں آپ نے خود ہی پہلے بات کر دی یہ رویہ ہے، یہ پالیسی میٹر ہے، تو کیا پھر آگے بنتا ہی نہیں جواب؟ پالیسی میٹر ہے، اس کا 62-63 سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نکال دیں 62-63۔ جب نواز شریف صاحب کو نائل قرار دینا ہوگا وہ نائل ہو جائیں گے۔ یہ فیصل صاحب جب ان کو حیل قرار دینا ہوگا ایئرپورٹ کے اوپر عدالتیں لگ جائیں گی۔ 80-90 ہزار قیدیوں کا نہیں خیال آیا، نائل قرار دینا ہوگا وہ نائل ہو جائیں گے۔ جب بڑھاتا تھا خیال فیصل صاحب، وہ 80-90 ہزار قیدی کدھر گئے یار؟ اس وقت فٹافٹ یاد عمران باہر آئے گا تو پھر کریں گے نا اس پہ نہیں، اعتراض۔ جب نواز شریف کا تھا تو 80-90 ہزار قیدیوں کا اس طرح تڑپ تڑپ کے خیال کرتے تھے یار، یاد کرو یار ان کو۔ ارے یار عامر صاحب اگر میری بات اگر تھوڑی توجہ سے سنتے تو میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا تھا۔ فیصل صاحب بات مکمل میں کریں۔ افادہ مختتم پہ نہیں رہتا، توجہ سے سنتے نا، آپ گھر سے سوچ کر آئے تھے، میں نے بولنا ہے وہ میں افادہ مختتم میں پہ آپ نہیں کے فائدے رہتا، کی بات کر رہا ہوں کہ میں فائدے اور نقصان پہ جاتا ہی نہیں، صحیح بات پہ جاتا ہوں میں صرف۔ چلے سننے تو دیں کیا کہہ رہے ہیں فیصل صاحب، کوئکلی فیصل صاحب۔ حافظ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ جی نہیں ہوتے انجوائے کر رہے ہیں نا، گھر سے سوچ کر آتے میں نے آج یہ بات بولنی ہے۔ بھائی ان کے فائدے کی بات بول رہا تھا کہ نواز شریف کو جو نائل قرار دینے کا تعلق کسی آئین کی شخص سے نہیں تھا، پالیسی میٹر تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو میں نے خود کہہ دی تھی نا، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلیں ابھی تو آپ سیکھ رہے تھے اس بات کے اوپر، میں نے تو نہیں کہا، اب سمجھ میں آئیے۔ میں نے تو پہلے کہہ دیا نا، آپ دوبارہ دہراتے ہیں یار، فائدہ کیا ہے بات؟ حافظ طاہر صاحب، یار بادام الیاس صاحب ان کو تھوڑے بادام خرید کے بھجوائیے گا۔ چلیں کراچی میں وہ امریکن بادام ہے، وہ حافظ طاہر صاحب، حافظ طاہر کہتے ہیں صاحب، کراچی کے امریکن بادام میرے بحث ہے، درست ہے، یہ ختم ہو جانا چاہیے۔ جی حافظ طاہر صاحب، جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، اب آئی آپ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ناحیات نااہلی کا جو معاملہ ہے وہ نہ میرے سے، نہ فیصل صاحب سے، نہ عامر بھائی سے پوچھ کے کسی نے کرنا ہے، نہ اس کو ختم کسی نے ہم سے پوچھ کے کرنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ ہر جرم کی سزا ہوتی ہے اور اس سزا کا ایک وقت ہوتا ہے، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ لیکن مجھے آج ایک بات کی خوشی ہے کہ جس چیز کو ہم روز اول سے کہہ رہے تھے کہ یہ صادق اور امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آج کم از کم چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بات کہہ دی
تو یہ آئندہ پابندی ہونی چاہیے. یہاں کوئی صادق اور امین نہیں ہے, نہ کوئی جج صادق اور امین ہے, نہ کوئی سیاستدان صادق اور امین ہے, نہ کوئی مولوی صادق اور امین ہے, نہ کوئی صحابی صادق اور امین. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری میرے بارے میں کیا رائے ہے, تو انہوں نے کہا آپ صادق اور امین ہیں. اسی طرح معصوم بھی یہاں کوئی نہیں ہے. یہ معصوم بھی جو ہے لفظ مقدس شخصیات کے لیے ہے. باقی رہی تا حیات نااہلی اگر ختم ہوگی تو اس کا فائدہ خان صاحب کو بھی ہوگا, اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا. تو یہ ایک کوئی سزا مقرر کر لیں. ویسے سزاؤں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک کے اندر. جو طاقتور ہے اسے کوئی سزا دیتا نہیں ہے, جو غریب ہے وہ ہر وقت سزا بھگتتا ہے اور 20 سال بعد عدالت کہتی ہے باعزت بری کیا جاتا ہے. تو وہ پتہ چلتا ہے قانون اور انصاف میں یہی فرق تو ہے نا پھر حافظ صاحب, جس پر ہم بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. غریب نواز شریف ہے 7 سال بعد باعزت بری ہوا ہے. یہ تو اب آپ جاتے کر رہے ہیں, غریب نواز شریف. غریبوں کو بعد میں معاف کر دیتے ہیں, بری ہو جاتے ہیں. وہ پیسہ جو قوم کا یہ سارے کیسوں پہ لگا ہے, جو نیب نے جن کو ختم کر دیا, عدالتوں نے ختم کر دیا, یہ قوم کا پیسہ تھا. ان لوگوں سے یہ تو حساب لیں کہ بھائی یہ قوم کا پیسہ آپ نے کدھر کیا ہے. یہ تو باعزت بری ہو گئے سارے. ان سے پوچھا جانا چاہیے. اربوں خربوں روپے آپ نے لگا دیے اور بعد میں پتا چلا کہ جناب کوئی چکر ہی نہیں تھا. خدا کے لیے یہ ملک اب مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. مہربانی فرمائیے کہ اگر الیکشن ہے تو آزاد صاف شفاف الیکشن کمیشن الیکشن کروائے. اس کے بعد ایک حکومت ہے جو اس کو لے کے سارے مل کر اس ملک کو آگے بڑھے. بس کر دیں, یہ انتقام سے بھی کچھ نہیں ملے گا اور اس طرح کے انصاف سے بھی کچھ نہیں ملے گا جو قانون کی کتاب سے زیادہ مفادات کے تابع ہو. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. یہ اشرفی صاحب جو کہہ رہے تھے تو سب سے زیادہ تو یہ خود بتا سکتے ہیں ساری باتیں اس طرح کی کہ کیا چیز صادق اور امین والی ہے نہیں ہے. تو ہر طرف ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کو بات کرنی چاہیے. اس دفعہ نیا تجربہ ہو رہا ہے. میں جس دن یہ فیصلہ آیا تھا آپ ریکارڈ نکال لیں, میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ جملے صرف رسول اللہ کی ذات کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بھی کہا اور مسلسل میں اس پروگرام میں بھی کئی 100 بار کہہ چکا ہوں کہ بھائی یہ کیوں استعمال کرتے ہو. آپ نے عمران خان صاحب جتنا اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, لیکن صادق اور امین نواز شریف صاحب سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, صادق اور امین یہ رسول اللہ کی صفت ہے یار. لیکن معصوم پہ کیا اعتراض ہے آپ کو حافظ صاحب, ذرا وہ تو مجھے بتائیں. معصوم عن الخطا کہہ لیں. ابھی سن لیں, جی اگر سنیں. اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم صرف انبیاء ہیں. اہل تشیع کے نزدیک انبیاء اور ائمہ معصوم ہے, باقی دنیا میں کوئی معصوم نہیں. لیکن جج چونکہ ہمارے انگریزی میں پڑھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں ہے کہ جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا ملزم معصوم ہوتا ہے. وہ اس کا ترجمہ کیا ترمین اللہ صاحب نے, آپ لوگوں نے یاد چڑھائی کر دی. سب کی ایسی ہے, اس کو بے گناہ لکھنا چاہیے تھا, معصوم نہیں لکھنا چاہیے. اگر ان کو تب تک بے گناہ ہے. تو وہ انگلش بول دیا کرے. وہ جو اصلاحات ہے یا جو مقدس الفاظ ہیں ان کو بولنے کی بجائے وہ انگریزی میں کہہ دیں کہ انوسینٹ ہے. صحیح ہے, بالکل بالکل. یہ میری ایک گزارش ہے اور یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. معصوم ادھر کون ہے جو خطا کار ہے, وہ کیسے معصوم ہو سکتا ہے. صحیح ہے, لیکن سیدھے جناب نے بھی معصوم ہی سمجھ دے رہے ہیں. بالکل جی. فرینکلی 62-63 میں باقی کئی ایسی شکیں ہیں پورا اترتا ہی نہیں ہے. چلیں جی الیاس صاحب, دیکھیں الیاس صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ہی ملتی ہے. الیاس صاحب آپ کی طرف جب بھی آنے لگتی, آپ کے خیال میں آپ کی نظر میں کون کون معصوم ہے؟ وہ دیکھ لیں, ایک اکیلا فیصلی سب سے زیادہ معصوم جب الیاس صاحب کی باری آتی ہے کراچی سے ایک دم ٹک ٹک شروع ہو جاتا ہے. جی الیاس صاحب دیکھیں جی, یہ ان کو یہ 62 اور 63 کو لگانے کے لیے یہی ہے کہ کسی کو بھی ڈکلیئر کرنا ہو انہوں نے کہ وہ جی نااہل ہے, غدار ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس کیا پیمانہ ہے کہ جب بھی کسی کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے تو اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اچانک اس پر خلاف کمپین چلائی جاتی ہے اور اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے ملک میں ہر 3-4 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسی چیز کمپین نکلتی کسی شخص کے لیڈر کے خلاف اور اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے. پھر کچھ سالوں بعد پھر اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ انوسینٹ ہے اور اس کو دوبارہ پھر وہ لے آتے ہیں اور اس کو بری کر دیا جاتا ہے, باعزت بری کر دیا جاتا ہے.
تو یہ جو پریکٹس ہے یہ سیاسی جماعتوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کمپینیں چلتی ہیں اس کو روکنا ہوگا. اگر ہم ابھی تک اسی چیز پر لڑ رہے ہیں, ملک کی اکانومی خراب ہے اور مسئلے خراب ہیں, آج بھی عدالت میں ایک کیس چل رہا ہے, بلکہ دوسرے دیکھیں لوگوں کے جو کئی سالوں سے جو کیس پڑے ہوئے ہیں ان کا تو نہیں فیصلہ ہوتا. یہ ان لوگوں کے یہ اس مسئلے پر چل رہے ہیں کہ ان کی نظر میں یہ اہم بڑے کیس ہیں, اور وہ تو دیکھیں جو ملک کی اکانومی جو تباہ کر دی ہے انہوں نے آپس میں لڑ کے, اس پر توجہ نہیں دی. اور اب ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور کب ان سے قرضہ لیں اور آگے ملک کو چلائیں کچھ دنوں کے لیے, پھر اسی مسئلے میں پڑے رہتے ہیں. اور پھر باقی اب جو 73 ارب روپے کے جو قرضے انہوں نے واپس ادا کرنے ہیں آئندہ چند سالوں میں, تو کون کس طرح ادا کریں گے؟ یہ اسی طرح لڑتے رہیں گے. اگر آپس میں الیکشن ہوگا, الیکشن کے بعد دیکھیے گا کہ کیا اب آر او کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ یہ چل رہے ہیں سارے, پھر کس طرح چلائیں گے اکانومی کو اگر آپس میں ایسے کھینچا تانی چلتی رہی. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا جی ریاض صاحب, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چتانی نہیں ہونی چاہیے. وہ فیصلے وہ تبدیلیاں سسٹم کے اندر بھی, نظام میں بھی لانے کی ضرورت ہے جو ریاست کو مستحکم کریں, جو پاکستان آگے چلتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور انتخابات انہی کا ہی فائدہ ہے جس کے بعد ظاہر ہے جو ہم کہتے ہیں کہ استحکام آئے تاکہ ہم معاشی استحکام کی طرف بڑھیں. بہرحال جی یہ جو تاحیات نااہلی کا قانون ہے درست ہے, یہ ختم ہو جانا چاہیے, یا یہ ہتھیار ہے سیاستدانوں کو آؤٹ کرنے کا, یا یہ ایک سمجھ لیں قیادت, ایماندار قیادت کو لانے کا ذریعہ ہے؟ ایکسپرٹس نے کیا کہا وہ آپ نے جان لیا. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, پی ٹی آئی کا الیکشن سویپ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے. ہم بنیادی طور پر بات کریں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کی خوش فہمی ہے یا سیاسی حقیقت پر مبنی. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ہم تو سمجھتے ہیں 70% ہمارے پاس پاپولرٹی, لیکن ہمارے پاس جو بھی پاپولرٹی آئیں گی اگر آپ یہ سارے سیٹیں کر لیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, تو ابھی تک آپ نے اجازت بنیاد رکھ لی ہے اس کی کرپشن کی بنیاد رکھی ہے, پھر ہارس ٹریڈنگ کی. پہلے سارے کیسز میں سپریم کورٹ نے کیوں کہا تھا کہ اگر آپ نے عدالتوں کو استحکام دینا ہے, اگر آپ نے ملک کو استحکام دینا ہے تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کو روکنا ہے. اور اسٹیبلٹی تب آ جائے گی جب حکومت اسٹیبل ہوگی, اور ہارس ٹریڈنگ سے بنی حکومت کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہوگی. فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. مہربانی کر کے ذمہ داری کا احساس کر لیں, سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کریں. پروسیس میں سے اگر آپ ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو آؤٹ کریں گے پھر الیکشن تو ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی آپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکے گا. ناظرین, پاکستان میں نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت پر اکثر اس پر بات ہوتی ہے, لیکن جیسے ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے اس معاملے کو لے کر تاحیات نااہلی کا قانون درست ہے یا نہیں, اور واقعی ہمارے سسٹم میں ایسی خامیاں ہیں اس پر بات ہونی چاہیے. آگے بڑھ رہے ہیں ناظرین, پی ٹی آئی سے متعلق ہم بات کریں گے. تمام تر سیاسی مشکلات کے باوجود انتخابات میں جانے اور جیتنے کے لیے پرعزم نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان اپنی جماعت کے لیے سیاسی اسپیس بھی مانگ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ ورکرز اور ووٹرز کو بھی موٹیویٹ کرتے نظر آتے ہیں. آج انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور کہا کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں. اس پروسیس میں اگر ٹیکنیکل طریقے سے کسی کو ناک آؤٹ کیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو اکیلے نہیں کھیلنے دیں گے, تاحیات نااہل شخص کا راستہ روکیں گے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈر 19 ٹیم کے ساتھ بھی الیکشن لڑیں گے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امید ہے 8 فروری کو 90% مخالفین کو شکست ہوگی. دوسری طرف ناظرین, آج پشاور ہائی کورٹ نے بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہے. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا, جس میں کہا گیا کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے. دیانتداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد نتائج سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی سے متعلق ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف یہ شکوہ کرتی نظر آ رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, اور آپ کے سامنے ہے نامزدگیوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب جو بیرسٹر گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جیتنے کا دعویٰ, اور آپ جو سینئر لیڈرشپ ہے ظاہر ہے وہ بھی اس طرح سے میدان میں نہیں ہے, آپ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اس دعوے کو دیکھتے ہیں کلین سویپ کرنے کا؟ یہ محض ان کی خوش فہمی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سیاسی حقیقت ہے وہ کلین سویپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن پہ اعتراض جو کیا جا رہا ہے, دیکھیں نا, الیکشن کمیشن جب نظر ثانی میں گیا اس فیصلے کے بلے والے فیصلے پہ تو وہ پارٹی بن گیا. بھئی جن لوگوں نے وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا کہ ان کا بلے کا نشان واپس لیا جائے, ان میں سے کوئی جاتا تو پھر سمجھ میں آتی تھی بات. ایک طرف تو وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے بڑے دعوے کیے اس سے پہلے بھی کہ جی ایک دفعہ الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونے دیں, اس کے بعد ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے.
اچھا دعوے بڑے اچھے لگتے ہیں, سارے کر دیتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں اس ملک میں. اس لیے نظر ثانی کی وہ جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا, کیا پتہ نہیں انہوں نے نون لیگ کے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری اس پہ بیان دو اس کے حق میں, یا یہ خود گئے ہیں کسی کے کہنے پہ گئے ہیں. یہ تو بات طے ہو گئی کہ آپ پارٹی بن گئے, اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے آپ خلاف چلے گئے. باقی وہ جو پی ٹی آئی کے دعوے ہیں وہ ہر پارٹی کرتی ہے, اور جس طرح سے جتنے سرویز بھی ہوئے, اب سروے کا لفظ اللہ خیر کرے, نہیں یوز کر سکتے کیا پیمرا وہ پابندی نہ لگا دے کہ جی سروے, وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا ویسے سروے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سروے کیا ہوتا ہے. آپ سر ذکر کر رہے ہیں. اچھا وہ جتنے آئے اس میں, اب مجھے نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا, اب تو ویسے ہی انہوں نے ہم پہ پابندی لگا دی ہے, اس میں میجورٹی میں پی ٹی آئی آگے نظر آئی, تو ظاہر ہے اس حوالے سے وہ دعویٰ ان کا بنتا ہے. پھر جس طرح سے آپ نے نامنیشن پیپرز مسترد کرائے, ان کے تجویز اور تائید کنندگان کو روکا گیا وہاں جانے سے, اس کا مطلب تو سمپل یہی تھا نا کہ آپ خوف میں ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ پارٹی اگر اس کو نہ روکا ہم نے تو یہ پری پول ریگنگ نہیں تو اور کیا ہے, یہ الیکشن مینیج کرنے والی چیز ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوف میں ہیں, تو پھر وہ دعویٰ تو ان کا بنتا ہے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیے ہوتے, تو پھر اگر بیرسٹر گوہر یہ دعویٰ کر رہے ہوتے تو یقیناً آپ کے ساتھ میں بھی ہنس رہا ہوتا کہ یار یہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو پھر ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ دعویٰ کریں. سر الیکشن کمیشن تو کہتا ہے قانون کے مطابق جو معاملات ہیں انہیں کو وہ ریجیکٹ کرے. اگر پیپرز کی بات کی قانون کے مطابق وہ اقدامات, کون سے قانون کے مطابق ہو رہا ہے اس میں دیکھیں نا, کون سا قانون ہے کہ جی وہ اس کے 900 روپے اس نے جمع نہیں کرائے ہوئے تھے اس لیے ہم نے دیکھیں ابھی تا حیات نااہلی کا فیصلہ نہیں ہوا سپریم کورٹ سے, قائد کے منظور ہو گئے نا کاغذات, آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہوئے نہیں ہوئے, وہ نہیں ہونے چاہیے تھے. ہوتے بھی تو مشروط ہونے چاہیے تھے کہ جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تا حیات نااہلی کا, یہ ہم مشروط طور پہ منظور کر رہے ہیں. اگر وہاں سے فیصلہ آ گیا کہ تا حیات نااہلی نہیں ہونی, 5 سال کی ہونی ہے, تو ہم منظور کر لیں گے. لیکن قانون ہے نا, قانون یہاں بنتا ہی جیسے 62-63 ہے, وہ ایک عامر نے بنایا کہ اس کو چاہیے تھا, میں یہ عامر لیاس کی بات نہیں کر رہا, میں اس عامر کی بات کر رہا ہوں جس کو ڈکٹیٹر کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو سوٹ کرتا ہے جن حالات میں, پھر وہی دائروں کا سفر ہے. ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے سے زیادہ چیزیں خراب کر کے ہم پھر ان کو ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم چیزوں کو الٹیمیٹ خراب کرنے کے بعد پھر ٹھیک کرنا شروع کرتے ہیں. شروع میں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, ان کو روک لیں. بہرحال کیا کریں, ہم قوم ہی ایسی ہیں. عامر صاحب دائروں کے سفر کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی چلیں ایک حقیقت سمجھ لیں, لیکن ایک گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سروے کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا درست ہے, یا الیکشن ڈے کی جو مینجمنٹ جس کی آپ بھی بارہا بات کرتے ہیں وہ مینجمنٹ بھی ہوتی ہے, اور جو اس وقت جو ایک قیادت جو فیس تھا بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا, وہ اس طرح سے فیلڈ میں موجود نہیں ہے, تو اس کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی حقیقت ہے کلین سویپ کرنا؟ نہیں دیکھیں, بیرسٹر گوہر نے تو پی ٹی آئی کا اور اس ملک کا مسئلہ حل کر دیا ہے. انہوں نے کہا انڈر 19 بھی ہوگی تو پھر بھی ہم جیت جائیں گے, کلین سویپ کریں گے. اور یہ پتہ ہے کب بات کی انہوں نے؟ خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد, اور وہ کل پھر ملیں گے. وہ جو مہربانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی کہ جو سزائے یافتہ شخص ہے بانی چیئرمین, اس سے جا کے مشاورت کر لو, یہ اس سے بڑی مہربانی نہیں ہو سکتی کورٹ کی طرف سے کہ جائیں اور اپنی تسلی کے مطابق. اور اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ وعدہ کیا, تو پھر شفاف الیکشن, یہ اس طرح کے الزامات لگانا پھر پی ٹی آئی کو زیب نہیں دیتا. بس 8 فروری کو رزلٹ اناؤنس کر لیں کہ جی چونکہ ہم پاپولر ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ تو یہ گیم کھیل چکے ہوئے ہیں, وہیں پہ جیتیں گے. باقی گراؤنڈ پہ آپ کو اور ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ 9 مئی کے جو پلیئرز ہیں وہ بی ایل اے اور ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہیں, پھر ان کو بھی اجازت دے دیں. جو اس ملک کے اسٹیٹ پہ حملے کرتے ہیں ان کو, اور ان میں اگر آپ نے فرق ہی نہیں رکھنا تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ بات کرنی چاہیے. پھر اس ملک کو بنانا ریپبلک ڈرامہ بنا لیں. پہلے وہ آرمی چیف کے اوپر چڑھ گئے کہ جی مجھے نکالا ہے, وہ غیر جانبدار ہیں تو وہ جانور ہیں کیونکہ میرے ساتھ نہیں کھڑے. پھر نئے آرمی چیف کی تقرری رکوانے لگ گئے. پھر 9 مئی کو بغاوت شروع کی فوج کے خلاف, اور ہر جگہ ہر ایسٹ پہ آرمی کے جا کے ان کے لوگوں نے منظم حملے کیے باقاعدہ پلان کر کے, تاکہ فوج ریئیکشن کرے, لوگ مر جائیں تو ان کا کام بن جائے. وہ نہیں بن سکا. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کھلی حقیقت ہے. یہ تمیز رکھنی پڑے گی اسٹیٹ کے اندر نا, انسٹیٹیوشنز کے اندر. مطلب کہ آپ جس کا دل چاہے جو مرضی اس پاکستان کی ایسی تیسی پھیرنا شروع کر دے, ہم یہاں پہ جمہوریت کے علمبردار چیمپئن بن جائیں, صحافت کی آزادی کے بن جائیں. یہ کیوں ہوتا ہے جی؟
یہ پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. پھر اس کے اندر اداروں کا ایک ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں. نواز شریف بھی لگاتے تھے, بے نظیر بھٹو بھی لگاتی تھی, زرداری, بلاول, سب. عمران خان نے کس کا نام نہیں رکھا, کس کے بارے میں رقیق حملے نہیں کیے, نہ خواتین چھوڑی نہ مرد چھوڑے. مجھے بتائیں وہ ایک سیاست کا حصہ ہے, وہاں تک چل رہی ہے بات, آج وہی گلے پڑی ہوئی ہے نا. آپ بہت زیادہ لے چکے, وہ کہہ رہا ہے نا جاوید لطیف, آپ نے ابھی بتایا کہ جی وہ جو لاڈ پیار 2011 میں یہیں اسی شہر میں 30 اکتوبر کو وہ جو جلسے کی صورت میں کرایا گیا تھا, کیا میڈیا مینجمنٹ تھی اس سے لے کے, اور پھر جو 2018 میں حکومت آئی کس طرح میسیجز تھے, 1 مہینہ 6 مہینے سال کوئی بات نہیں کرنی, بالکل جو عزت ہے وہ مل گئی ہے اور بس کچھ نہیں. اور پھر اس ادارے کی عزت ملیا میٹ کی تو پھر جناب سب کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو ہمارے اپنے گھر پہ آ گیا ہے, یہ تو اس کے نزدیک تو کوئی بات ہی نہیں ہے. میں ان کے پرسنل ایشوز پہ نہیں جا رہا, میں پاکستان کے اداروں کی سیاست اور ریاست کی بات کر رہا ہوں. ہمیں تھوڑا سا فرق رکھنا ہوگا, اور یہ نامینیشن کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ یہ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے, لیکن طریقہ کار فرق ہوتا ہے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے. پچھلی دفعہ نون لیگ کے بے شمار 50 سے زیادہ لوگوں کے کاغذات جو ٹکٹ تھے وہ جمع نہیں ہوئے تھے, انہیں آزاد کر دیا گیا تھا. یہ دوسری طریقے سے ایک کام ہو رہا ہے کہ آپ 9 مئی کو اگر کسی اور نے کیا ہوتا شاید ان کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا, جنہوں نے نہیں کیا تو پھر فرق دوسرا ہے. لیکن ان کے چاہنے والے کہتے ہیں 9 مئی بھی ایک سازش تھی اور وہ مانتے نہیں ہیں. ان کے چاہنے والوں کے لیے دعا بات پتہ کیا ہے, ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے بانی پی ٹی آئی کی, پاکستان تحریک انصاف کی. اگر سوشل میڈیا پر ایگزسٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے گراؤنڈ میں بھی تو ہے, وہ تبھی سوشل میڈیا پر گراؤنڈ پہ 8 فروری کو نظر آنی چاہیے. میں 10 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, جو پولیٹیکل مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے 7 اور 8 فروری. جلد سے چھوڑ دیں, آپ سوشل میڈیا پہ آپ سپیسز میں کر لیں کامیاب, آپ لاکھوں لوگوں کو لے آئیں. آپ کو 7 تاریخ کو پولنگ سٹیشن کے باہر اپنے انتخابی دفتر بنانے ہیں, پورے حلقے میں بھی نہ بنائیں, مان لیں. آپ کو ووٹر اپنے کیمپ پہ لا کے کھڑا کرنا ہے اور اس کا ووٹ کرانا ہے. جب وہ ووٹ غائب ہوگا نا پھر دھاندلی میں بھی مانوں گا کہ جی یہ ووٹر کدھر گیا جو آیا تھا اور کہیں اور نکلا. آپ کے ساتھ کھڑا بنانے دیے جائیں گے آپ کے خیال؟ یہ سیاست ریاست خود حصہ لینا ہے سیاست میں, جس نے الیکشن بی کیٹیگری نے لڑنا ہے یا سی نے لڑنا ہے, انڈر 19 نے لڑنا ہے یا اوور 90 نے لڑنا ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ سیاسی جماعت کا ایشو ہے کہ انہیں اپنا راستہ ریاست سے لینا پڑے گا. لیں, بات چیت سے لیں. ڈنڈا دے کے 25 مئی کو بھی دیکھ لیا اور اب بھی دیکھ لیں, ان کو کچھ نہیں ملا, 26 نومبر کو بھی نہیں ملا تھا, آپ لے کے دیکھ لیں. جی فیصل صاحب, انتخابات جیتنے کا دعویٰ, ایک طرف شکوہ ہو رہا ہے کہ کچھ بھی حصہ نہیں مل رہا انتخابی عمل کا, اور ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کلین سویپ کریں گے. واقعی اس دعوے میں جان ہے؟ فیصل سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کر دوں. جی کوئکلی. وہ شارع 90 کی بات ہوتی ہے نا, 90 والی جو ہے, وہ ایاز صاحب نے اصل میں 90 کہا شیخ رشید کے لیے کہ جی وہ اس کے 90 روپے کا مسئلہ تھا. پرویز رشید کے بھی پیسے تھے, نہ بینک لے رہا تھا نہ پنجاب کا ہاؤس کا کنٹرولر لے رہا تھا, اور ان کو نااہل قرار دے دیا کہ آپ نے پیسے نہیں جمع کرے. یہ ابھی تازہ بات ہے, صحیح ہے, مطلب 3 سال پرانی, یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے. جی فیصل صاحب, تو اس کا عامر صاحب کی بات اگر درست مان لی جائے, اور ایسے ہی ہوا ہے, درست کیا مان لی, حقیقت بھی یہی ہے, تو مسئلہ پھر وہ 9 مئی نہیں ہے نا, پھر تو یہ پالیسی میٹر ہے نا. پرویز الہی کے بھی نہیں کرنے تھے, شیخ رشید کے بھی نہیں تھے, ہیش ٹیگ پالیسی میٹر تو نہیں ہے. جی اچھا, دوسری بات یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ انڈر 19 کی ٹیم, اب یہ انڈر 19 کی ٹیم ہے یا کون سے نوجوانوں کی ٹیم ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے سامنے جو ٹیم ہے وہ سینئر سٹیزن کی ہے, اور وہ جو سینئر سٹیزن ہے نا وہ عمر کے اعتبار سے بھی سینئر سٹیزن ہے اور ذہن کے اعتبار سے بھی سینئر سٹیزن ہے. اب وہ 88 کی پروڈکٹ جو ہے نا وہ آج کی دنیا میں بیچنا چاہ رہے ہیں, ابھی کسی نے نہیں خریدنی. اب اس نقطے کو سمجھیں, دیکھیں بات کیا ہے, ایڈورٹائزنگ ایجنسی تو وہی ہے نا جو 2018 میں تھی, پروڈکٹ چینج ہوئی ہے, تو دم پروڈکٹ کے اندر نہیں آ رہا نا. مارکیٹنگ مینیجر وہی ہے, برانڈ مینیجر وہی ہے, کمپنی وہی, سب کچھ وہی ہے, پروڈکٹ میں دم نہیں آ رہا ہے. کیسا دم؟ آپ ایسے 2-3 دن مسلسل یہ بات کر رہے ہیں, میں نے ایک دن پہلے بھی ایک ضمنی سوال رکھا تھا, شاید وہ ٹائم کی کمی سے بات نہیں ہو سکتی. کیسا دم؟ آپ اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ جس پروڈکٹ کو لا رہے ہیں اس میں دم نہیں ہے اب, اس لیے وہ بھی مایوس ہیں. 90 کا دم ختم ہے نا. دیکھیں اب دیکھیں مجھ سے بھی تو, میں تو خود چاہتا ہوں اس پروڈکٹ میں دم آ جائے, میں تو خود ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو ان کی مارکیٹنگ کر رہا ہوں. اچھا, آپ مجھے پھنسانے آپ مجھے پھنسانے کے چکر میں لگی ہوئی. نہیں, میں آپ کو پھنسا نہیں رہی ہوں, کلیئرٹی کے لیے بات کی تھی. چلیں آپ نے واضح کر دیا, چلیں جی کمپلیٹ کریں. میں تو خود پروڈکٹ میں تو خود انجیکشن
इंजेक्शन लगाने वालों में शामिल हूँ ना, जो पैरों में दम आ जाए, ताकत आ जाए, लेकिन वो गिर जाते हैं। वो दम मारो दम इसमें क्या, इसमें जो है ना, इसमें डॉक्टर बेचारा क्या करे, डॉक्टर की नीयत सही है। सही है। मैं ये बात बिल्कुल आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, और अल्लाह ताला को हाजिर करो, जो लोग भी सपोर्टर हैं, जो ब्रांड मैनेजर हैं, उनकी नीयत सही है। वो पूरी कुव्वत से कोशिश कर रहे हैं कि यार इनमें किसी तरह जो है ना वो सलाहियत आए, दम आए, खड़े हो जाए अपने पैरों पर, नहीं हो पा रहे। अभी क्या करे आदमी यार, बेचारे, वो बेचारे भी क्या करें, वो भी बड़े परेशान हो गए हैं, बोले क्या मुसीबत में जान आ गई यार, ये कौन लोगों, किन लोगों पे हाथ रख दिया। सही। बड़ी टेंशन में वो लोग भी कसम से। अब आपने बता दिया आप उनके साथ हैं, तो मतलब टेंशन में। जी आप सही। हम तो खुद उनके साथ टेंशन में ना, प्रोडक्ट में। नहीं, उनके साथ उनके लिए ऑप्शन मौजूद है दोबारा लंदन जाने की। डॉक्टर कह चुके हुए हैं कि बार बार भी चेकअप की जरूरत पड़ेगी। ये कई लोग कह रहे हैं, और मैं भी मुंतजिर हूँ। वो पहले कहते थे वो लंदन से आएंगे नहीं, वो सारे वो थे। चलिए जी, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस यही सवाल हाफिज ताज साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान का दावा क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नहीं। हाफिज साहब, आपके ख्याल में, आपके सख्त जान के पास क्या खबरें हैं? ये जो सर्वे हैं वो तो ज़ाहिर है बता रहे हैं क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सूरत हाल जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है? आपको लगता है ये इंतखाबात जीतने का महज दावा खुशफहमी है उनकी, एक सियासी हकीकत है? देखिए, पाकिस्तान में सारी जमातें कहती हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता अगर बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन मुकम्मल फेयर इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाए, तब भी कोई पार्टी मुझे नहीं लगता इस काबिल होगी कि वो अकेली हुकूमत बना सके। तो इसलिए ये दावा तो हर किसी को हक हासिल है। मैंने पहले भी एक दिन अर्ज किया था, वो नून लीग को भी हक हासिल है, वो पीपल्स पार्टी को भी है, PTI को भी है, तहरीक लब्बैक को भी है, जमीयत उलमा इस्लाम को भी है। वो एक यहाँ हमारे होते थे आप जनाब सरकार, उनकी पार्टी का नाम था, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी गुनाह माफ करे, उनको जन्नत दे। वो भी हमेशा वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होते थे। तो इसलिए ये जो इलेक्शन में आ रहा है वो दावा तो कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ग्राउंड में अगर देखा जाए ग्राउंड रियलिटी, तो वो किसी पार्टी की भी ये पोजीशन नहीं है कि वो 2/3 अक्सरियत लेके अकेली हुकूमत बना ले। तो आपके सख्त जान के पास क्या खबर है? वैसे जाहिर है दावा तो ये तो आपकी सियासी स्टांस है ना, मतलब कि सारी जमातें जाहिर है सभी जीतने के लिए मैदान में उतर रही हैं। जी। तो आपके सख्त जान के पास क्या? सख्त जान भी यही बात समझता है अभी तक जो आपको मैंने गुजारिश। सही। आजकल आप बड़ी वैसे ना ढकी छुपी बातें कर जाते हैं हाफिज तारिक साहब, खुल के नहीं बोलते। नहीं, खुल के आपको बता दिया। इलियास साहब ज्यादा खुल के बता दें, क्या खुल के बताएं कि भाई ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो यही है ना। अब अगर आप कहते हैं किसी एक पार्टी का नाम लिया जाए तो वो नहीं लिया जा सकता। ग्राउंड रियलिटी बताएं कि आजकल सर्दी बहुत है। चले इलियास साहब, बहुत ज्यादा है। आज इस्लामाबाद में सुबह धुंध भी थी, ये आप देर में रखे खान साहब, जो कभी नहीं हुई। इस्लामाबाद में धुंध भी थी, बस देख लें ये। और अगर आने वाले दिनों में धुंध बढ़ती गई तो फिर ये धुंध छा भी जाती होती है। शिकवा खत्म हो गया है, आपने खुल के बता दिया। हाँ जी, ये मैं यही सुनना चाह रही थी। धुंध तो नहीं छाने वाली आने वाले महीनों और दिनों में। इलियास साहब, बस ऐसे ही डस्का में भी एक दफा धुंध हुई थी और उसके रिजल्ट लेट हो गए थे। तो ये धुंध दोबारा अगर इस्लामाबाद में धुंध हुई है तो इसका मतलब कुछ है। तो इलियास साहब, गौहर खान कह रहे हैं जी जीत PTI की होगी, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें आप बस। देखिए जी, इस वक्त जो कह रहे हैं सारी जमातें अपनी कर रही हैं। PTI को ये दावा किया जा रहा है कि जी उनका बिल्कुल स्ट्रांग है। वो इस वक्त उनके तमाम लीडर कह रहे हैं कि अगर उनकी अंडर 19 टीम भी आ जाए तो वो ले जाएंगे इस वक्त। लेकिन रिजल्ट के बारे में जो है कि इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा कि कौन कितने वोटर लेके जाता है, ये देखना होगा। क्योंकि इनके PTI की बिल्कुल इनके ठीक है दावा, क्योंकि इनके 2018 में इलेक्शन की जो शरह थी वो ज़्यादा थी। इनके टीनेजर जो टीनेजर क्या कहते हैं, जो ज़्यादा वोटर्स हैं जी, वो इनकी तरफ प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल सिर्फ लाहौर की या कराची की, इस्लामाबाद की नहीं देखनी, दूसरे शहरों की भी देखनी है। वहाँ भी एक बरादरी सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम होता है वोट बैंक। जो हैं कैंडिडेट हैं उधर, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनके वोट बैंक होता है, उधर रिजल्ट डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बड़े शहरों को देख के जी कहा जा सके कि जी PTI के किया जाएगा। दूसरी जमातें भी बैठी, उनके भी वोट होंगे, दूसरे सूबों में भी जो सूरत हाल है डिफरेंट है। लेकिन ये है कि PTI को एक एज हासिल है कि उनके सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा एक्टिव हैं
اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنی کمپین کرتے ہیں. تو اس وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ اب رزلٹ 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا کہ شام کو کہ کس نے کتنے ووٹرز نکالے ہیں اپنے ووٹ بینک اپنا دیکھیں گے, اس کے مطابق ہی ساری سچویشن ہوگی. دوسری جماعتیں بھی ہیں, ہر جماعت یہی کوشش کری کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کینڈیڈیٹ ایسے کھڑے کرے کہ وہ زیادہ لے سکے. ابھی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا نون لیگ کا, دوسرے پیپلز پارٹی بھی کوشش لگی ہوئی ہے, تمام یہ کوشش لگے ہوئے ہیں جتنے. یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو پرانے کھلاڑی ہیں وہ نئے کھلاڑیوں کے ساتھ بالکل الجھے ہوئے ہیں. اس وقت سیاسی میدان لگے ہوئے ہیں, اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ جس دن زور پڑے گا تو کون مارکا جیتتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ 8 فروری کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک جماعت کا نہیں, ساری جماعتیں اپنی کوشش کریں گے, اور پھر یہ مل کے ہی بعد میں الیکشن کے بعد بھی یہ صورتحال اسی طرح جاری رہے گی. پھر آپس میں مل کے گورنمنٹ بنانے کے لیے کوشش لگے رہیں گے. اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی بھی دیکھ لیں آپ, کچھ دنوں سے وہ بھی بڑھ چڑھ کے, اور بلاول بھٹو بھی لاہور پہنچ گئے ہیں, زرداری صاحب بھی لاہور آ رہے ہیں, یعنی کہ ہر کوئی اپنی کوشش لگا ہوا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عامر صاحب لاہور پہنچے ہیں, اس کے پیچھے بلاول صاحب بھی ان کے پیچھے آ گئے ہیں, اور زرداری صاحب بھی. یہ لگتا ہے کوئی بڑی گیم, میں واپس جا رہا ہوں. یہ لگتا ہے کوئی بڑی گیم ہے. بہرحال جی, اب ظاہر ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں جب انتخابات کے لیے تیاری کے مراحل میں گزر رہی ہوتی ہیں اور دعوے دار ہوتی ہیں کہ جی ہم ہی کلین سویپ کریں گے, اور یہ ان کا رائٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ دعویٰ کر سکتی ہیں, لیکن اصل جو دن ہے وہ الیکشن ڈے ہے. اور اب اس دن دیکھنا ہے کون سی سیاسی جماعت کس طرح سے الیکشن مینیج کرتی ہے, کتنے ووٹرز لاتی ہے, پھر ہی اس کے جب رزلٹ آئے گا تو آئیڈیا ہوگا کہ واقعی کس نے صحیح گراؤنڈ پر کام کیا. یعنی بہرحال ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. آج کے ایکسپرٹس دیکھتے ہیں. ناظرین فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.